وزیراعظم شہباز شریف نے قومی ایئر لائنز کی لاہور سے باکو کی براہ راست پروازوں کے آغاز پر مسرت کا اظہار کیا ہے۔ اپنے بیان میں وزیراعظم نے کہا کہ باکو اور لاہور کے درمیان براہ راست پروازوں سے سیاحت کو فروغ دیا جا سکے گا۔ دیگر دوست ممالک کے ساتھ بھی قومی ایئر لائنز کی براہ راست پروازیں جلد شروع کی جائیں گی۔ آذربائیجان اس خطے میں پاکستان کے بہترین دوستوں میں سے ایک ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ نہروں کا مسئلہ مشترکہ مفادات کونسل کے ذریعے حل کیا جائے۔ ایک تقریب میں گفتگو کرتے ہوئے فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ میڈیا پر بیانات کے بجائے آئینی فورم کا استعمال کرنا ہوگا۔ اس موقع پر وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا کہ نہروں کے مسئلے پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان رابطہ ہو گیا ہے۔ ایک ایشو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایشو سالو ہونا چاہیے۔ جو آپ نہروں کی طرف اشارہ کریں گے وہ ایک ایشو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ایک فورم ہے اور وہ فورم ہے CCI۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ CCI کی میٹنگ فی الفور بلانی چاہیے۔ ہمیں میڈیا کے ذریعے بات چیت نہیں کرنی چاہیے بلکہ فورم سے بات چیت کرنی چاہیے، مذاکرات ہونے چاہیے، جو ہمارے ریزرویشنز ہیں، جس کے صوبے کی ریزرویشن ہے اس کو دور کیا جائے۔ بلاول صاحب ملک سے باہر تھے، نہیں تو وزیر اعظم اس سے پہلے ہی پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لینا چاہتے تھے۔ ایک ہائیسٹ لیول پہ آج رابطہ ہو گیا ہے اور ہم نے پہلے بھی مل کے پاکستان کے جو قومی مفاد کے ایشوز تھے انہیں سارٹ آؤٹ کیا ہے اور آئندہ بھی کریں گے۔ کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے، کوئی ذاتی فائدے کی بات نہیں ہے یا پارٹی کی بات نہیں ہے، بات وہ صوبے کی اور وفاق کی ہم کرتے ہیں۔ تو جو جس کا حق بنتا ہے بالکل اس کو ہم بیٹھ کے ایک ٹیبل پہ کریں گے۔ پاکستان میں جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے اس کو ہم نقصان نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ اسی پولیٹیکل سٹیبلٹی سے پاکستان کی اکانومی سٹیبل ہوئی ہے اور اسی کی وجہ سے آج ہم دہشت گردی کے خلاف جو ایک جنگ ہے وہ اکٹھے ہو کے لڑ رہے ہیں۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کراچی میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ کراچی میں کل سے بدھ تک ہیٹ ویو کی صورتحال رہنے کا امکان ہے۔ بات کریں گے نمائندہ جیو نیوز انیبا ضمیر شاہ سے۔ انیبا بتائے گا آنے والے دنوں میں کتنی ہو سکتی ہے گرمی؟ جی ہاں، کراچی ان دنوں ہیٹ ویو کی لپیٹ میں ہے اور کراچی میں جو اپریل کا معمول کا اوسط درجہ حرارت ہے وہ ویسے تو 35 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، لیکن محکمہ موسمیات کی جانب سے خبردار کیا گیا ہے کہ کراچی میں شدید گرم اور خشک موسم رہے گا اور درجہ حرارت جو ہے وہ معمول سے 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ زائد ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ اگر آج کی بات کریں تو کراچی میں صبح سے ہم دیکھ رہے تھے کہ ہواؤں کا رخ تبدیل ہوا تھا، شمال مغرب سے گرم اور خشک ہوائیں چل رہی تھیں۔ عام طور پر کراچی میں ان دنوں میں سمندری ہوائیں چلتی ہیں جو کراچی کے موسم کو معتدل رکھتی ہیں، لیکن ان گرم اور خشک ہواؤں کی وجہ سے کراچی کا جو درجہ حرارت ہے وہ 40.4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا اور یہ درجہ حرارت اپریل کے معمول سے 5.4 ڈگری سینٹی گریڈ زائد تھا۔ اگر شہر کے دیگر علاقوں کی ہم بات کریں تو سب سے زیادہ جو درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا وہ گلستان جوہر میں تھا، 40.8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ جو سب سے کم درجہ حرارت اور کہا جائے کہ اپریل کے معمول کے مطابق تھا وہ بن قاسم کے علاقے میں ریکارڈ کیا گیا، وہ تقریباً 35.4 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں 23 اپریل تک گرمی کی شدت زائد رہے گی۔ اس دوران خاص طور پر کہا گیا ہے کہ دن کے وقت میں جب دھوپ کی تپش بہت زیادہ ہو تو آپ براہ راست آسمان کے نیچے نہ جائیں، بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ اگر آپ نکلتے ہیں تو ڈھیلے ڈھالے ملبوسات کا استعمال کریں، شیڈ کا استعمال کریں، سن گلاسز کا استعمال کریں، امبریلا اپنے ساتھ رکھیں، پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تاکہ جو یہ دھوپ کی تپش ہے یا جو گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے وہ آپ کی صحت پر منفی اثرات نہ مرتب کرے۔ بہت شکریہ آپ کا انیبا ضمیر شاہ۔ جماعت اسلامی کے زیر اہتمام اسلام آباد میں یکجہتی غزہ مارچ جاری ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان اس وقت خطاب کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ پاکستان سے گئے اور اسرائیل میں جا کر کچھ وعدے وعید کر کے آئے ہیں، تو زبانی جمع خرچ سے بات نہیں چلے گی۔ بتاؤ کس نے بھیجا تھا؟ کون پاکستان میں اتنا جرت مند ہے؟ کس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ ایسے ایجنٹوں کو وہاں پر بھیجتے ہیں؟ اس لیے اگر کوئی یہاں یہ خواب دیکھ رہا ہے کہ اسرائیل سے دوستی کی پنگیں بڑھانے کے لیے کوئی کام کیا جائے تو سمجھ لو انسانوں کا یہ سمندر تمہیں عبرتناک انجام سے دوچار کر دے گا، تمہاری داستان مٹ جائے گی۔ اس لیے سوچنا بھی نہ، کسی کے پاس چاہے بندوق ہو چاہے حکومت کی طاقت ہو، اسرائیل کی طرف بڑھو گے تم برباد کر دیے جاؤ گے، تباہ کر دیے جاؤ گے۔ اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اٹھو اور فلسطینیوں کا مقدمہ لڑو،
اٹھو اور اسرائیل کی مذمت کرو، اٹھو اور امریکہ کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو جاؤ۔ یہ ہماری ساری نفری جو امریکی سفارت خانے کے تحفظ کے لیے لگاتے ہو، اس کے نتیجے میں تم امریکہ کو یہ میسج دینا چاہتے ہو کہ ہم آپ کے غلام ابن غلام ہیں۔ تم یقیناً غلام ہوگے، لیکن یہ سارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، اور محمد کے غلاموں کو امریکہ کی غلامی قبول نہیں ہے، محمد کے غلاموں کو اسرائیل کی غلامی قبول نہیں ہے، اور ان کے ایجنٹوں کی غلامی قبول نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں حماس کا دفتر کھولا جائے، حماس کو ریکگنائز کیا جائے۔ وہ ایک لیجیٹیمیٹ پاور ہے، وہ ایک ریزسٹنٹ موومنٹ ہے، وہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ایک ایسی فوج جو قابض فوج ہے، اس کا مقابلہ کرنے والے مجاہد ہیں۔ وہ ڈیموکریٹک فورس ہے، اس نے 2006 میں تاریخی کامیابی حاصل کی تھی، پورے فلسطین میں کامیابی حاصل کی تھی۔ امریکہ نے اس کو اقتدار پر نہیں آنے دیا، اس لیے امریکہ جمہوریت دشمن ہے، اور جو کچھ فلسطین میں جنوسائیڈ ہو رہا ہے، نسل کشی ہو رہی ہے، امریکہ کی ایما پر ہو رہی ہے۔ اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک طرف تو حکمران طبقہ ہے جو اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہا، لیکن پاکستان میں اپوزیشن بھی کوئی کام نہیں کر رہی۔ جب آپ کو اپنے کام کروانے ہو تو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات بھی ہو جاتے ہیں، جب کام کروانے ہو تو تھر پارکر میں نون اور پی ٹی آئی کا اتحاد بھی ہو جاتا ہے، جب اپنے مفادات ہو تو سب مل کر تنخواہوں میں اضافہ بھی کروا لیتے ہو، لیکن فلسطین کے لیے آواز نہیں اٹھاتے ہو، امریکہ کی مذمت نہیں کرتے ہو، اسرائیل کی مذمت نہیں کرتے ہو۔ اس لیے کہ یہ انجمن غلامان امریکہ لائن لگا کر کھڑے ہوئے ہیں کہ آج ٹرمپ کا ہاتھ اگر حکومت پر ہے تو کاش یہ ہاتھ ان پر بھی ہو جائے جو ٹرمپ کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ میں بتا دینا چاہتا ہوں، حکومت ہو یا اپوزیشن، امریکہ کے آگے جھکتے رہو گے تو جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ سب بھی مٹ جائے گا، یہ مقبولیت بھی چلی، اقتدار بھی چلا جائے گا۔ اس لیے تاریخ کے اس موقع پر میں پاکستان کی ساری جماعتوں سے کہنا چاہتا ہوں، ہزار اختلافات کے باوجود فلسطین کے لیے اکٹھے ہو جاؤ، کشمیر کے لیے اکٹھے ہو جاؤ، نہتے بچوں کے لیے اکٹھے ہو جاؤ، ان مظلوموں کے لیے اکٹھے ہو جاؤ کہ جو فریاد کر رہے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے اٹھنے والا ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ معاملہ انسانیت کا معاملہ بھی ہے، یہ ایمان کا معاملہ بھی ہے، اور اس لیے بھی یہ ایمان کا معاملہ ہے کہ قبلہ اول کا تحفظ ہمارے فلسطینی نوجوان کر رہے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مذہب کی بات مت کرو، دین کی بات مت کرو، انسانیت کی بات کرو، تو ہمارا دین ہی تو انسانیت سکھاتا ہے۔ دیکھو انسانیت دیکھنی ہے تو دیکھو 1.5 سال سے ملبے کا ڈھیر بن گیا ہے غزہ، بمباری ہو رہی ہے، بچوں کو نشانہ بنا بنا کر یہ صہیونی اور یہودی شہید کر رہے ہیں، آگ ہی آگ ہے، خون ہی خون ہے، لیکن جو ہوسٹیجز ہیں، جو یرغمالی ہیں، ان یرغمالیوں کا تحفظ حماس کے لوگوں نے کیا ہے، جو خود نہیں کھاتے اس سے اچھا یرغمالیوں کو کھلاتے ہیں، اور جب ان کو واپس کیا ہے تو ان کے چہروں پر جو بشاشیت تھی وہ سب نے دیکھی تھی، اور دوسری طرف اسرائیل کی جیلیں ہیں، عقوبت خانے ہیں، وہاں عزت پامال کی جاتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو 10-20 سال تک انہوں نے قید رکھا ہے، یہ اسرائیل ہے۔ اور دوسری طرف انسانیت، وہ ان کی انسانیت ہے جو حماس ہے، جو اسلام کے نام پر کام کرتے ہیں، جو مجاہد اسلام ہیں، جو مزاحمت کار ہیں، اور دنیا کو بتا دیا ہے کہ یہ اسلام ہے جو انسانیت کا درس دیتا ہے۔ اس لیے یہ معاملہ انسانیت کا بھی ہے، اور دنیا بھر کے باضمیر انسانوں کو اکٹھا کرنا ہے، ان کی آواز میں آواز ملانی ہے۔ بلکہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکمرانوں، تم تو غیر مسلموں سے غیرت حاصل کر لو، مسلم حکمرانوں تم تو
امریکہ اور یورپ کے نوجوانوں سے، طالب علموں سے غیرت حاصل کرو کہ وہ اپنا کیریئر قربان کر رہے ہیں، ان کے بجٹ کاٹے جا رہے ہیں، لیکن وہ فلسطینیوں کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ 50 سال کے موقع پر وہ جو ابتحال نے اپنی ڈگری واپس کرنے کا اعلان کیا تھا، وہ عظیم بچی ہماری وہ ہیرو ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلم حکمران بے حسی کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں، چادر اوڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ معاملہ ہمارا انسانیت کا بھی معاملہ ہے، لیکن جو صہیونی ہیں وہ عقیدے کی بنیاد پر قابض ہیں، وہ تھرڈ ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں، وہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، وہ مسلمانوں کا قتل عام چاہتے ہیں۔ آج بھی نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ہم یہ جنگ بند نہیں کریں گے۔ اس نیتن یاہو پر دباؤ ڈالنا ہے تو امریکہ پہ دباؤ ڈالنا ہوگا، تمام باضمیر انسانوں کو اکٹھا کرنا ہوگا، پوری قوم میں یکجہتی پیدا کرنی ہوگی، اور پاکستان یہ کام کر سکتا ہے۔ اس لیے اگر حکمران یہ کام نہیں کرتے، حکمرانوں پہ بھی دباؤ بھی ڈالیں گے اور ان کا گھیراؤ بھی کریں گے۔ اور 26 اپریل کو پورا پاکستان، چترال سے لے کر کراچی تک، پورا خیبر پختونخوا، پورا بلوچستان، پورا پنجاب، پورا سندھ اور کشمیر کے امیر بھی یہاں موجود ہیں، آزاد جموں و کشمیر، گلگت بلتستان، اس پورے علاقے میں انشاءاللہ مکمل ملکی ہڑتال ہوگی۔ اس کے لیے آپ تیار ہیں؟ یہاں سے جانے کے بعد گلی گلی اور قریہ قریہ، دکان دکان جا کے ایک ایک فرد کو یہ بتانا ہے کہ 26 تاریخ کو اپنا کاروبار بند رکھے، فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ علماء کرام نے کہا ہے کہ مسلم حکمرانوں پر اور فوجوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے، لیکن ہمارے راستے کی رکاوٹ یہی تو حکمران طبقہ ہوتا ہے۔ ہم کون سا جہاد کریں؟ ہم بائیکاٹ کا جہاد کریں گے، ہم ہڑتال کا جہاد کریں گے، ہم سوشل میڈیا پہ لڑیں گے، ہم آواز کو بلند کریں گے، ہم قوم کو متحد کریں گے۔ یہ جو تقسیم در تقسیم ہے، جو قوموں میں ہمیں بانٹ دیا ہے، جو فرقوں میں ہمیں تقسیم کر دیا ہے، یہ اسی لیے ہے کہ جب دین نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، تو ناانصافی ہے، محرومی ہے۔ بلوچ اپنی آباد کرتے ہیں، پختون اپنے لیے امن مانگتے ہیں، سندھی اپنے لیے نہروں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ ہر طرف کسان، پنجاب کے کسان جاگیرداروں اور حکمرانوں کے خلاف بات کر رہے ہیں، اور ہر طرف لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حق اور انصاف چاہیے۔ انصاف کے لیے ان ظالم حکمران طبقہ جو پارٹیاں بدل بدل کے ہم پر مسلط ہوتے ہیں، ان سب کے خلاف ایک ہمگیر تحریک چلانی ہوگی اور پرامن سیاسی مزاحمت کو آگے بڑھانا ہوگا۔ یہ ہمارا جہاد ہے، ہم اس جہاد کو کریں گے انشاءاللہ۔ ہم فلسطینیوں کے لیے اپنی پسندیدہ کھانے پینے کی چیزیں قربان کر سکتے ہیں۔ ہمیں بچوں سے اور ان ماؤں سے اور بہنوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کے مرد اگر پیپسی اور کوکو کولا یا وہ پروڈکٹ جو اسرائیل کو فائدہ جماعت اسلامی پہنچاتی کے ہے، زیر اہتمام اسلام آباد میں یکجہتی غزہ مارچ جاری ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان خطاب کریں۔